السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. معزز محترم علماء کرام، اکابرین جماعت، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، ماں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے ایک ایسی جگہ پر ہم دینی مجلس میں شرکت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ حقیقت میں جو ہمارے اکابرین کی یادگار ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے اکابرین یہیں سے کتاب و سنت کی شعاعیں پھیلاتے تھے۔ یہیں اکٹھا ہوتے تھے اور اس ادھیڑ بن میں غور فکر میں لگتے تھے کہ کیسے ہم کتاب و سنت کے اس قافلے کو آگے بڑھائیں، صحیح اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے ہوئے اس امت کے قافلے کو پھر کس طرح قال اللہ و قال الرسول کے قافلے سے جوڑ دیں۔ در حقیقت یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کتاب و سنت کی ایک تحریک چلی ہے۔ ہمارے بہت سارے نئے احباب شاید اس کے بارے میں اچھے سے جانتے بھی نہ ہوں، کتنی یادیں جڑی ہوئی ہیں، اور آج ان یادوں کو یاد کر کے حقیقت میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کہاں نبھائی ہے۔ شاید اللہ رب العالمین ہمیں پھر توفیق دے کہ اسی جگہ سے پھر ہم کتاب و سنت کے اس قافلے کو مضبوط کریں اور ہمارے اکابرین
نے جو پودا لگایا تھا، اس پودے کی آبیاری کا ہمارے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، دینی مجلس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سعادت، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایمان کو جلا دینے کا بھی ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ اس دین بیزاری کے دور میں، اس پرفتن دور میں، جب مسلمان دین سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ کہیں کہیں تو ایسا لگتا ہے شاید مسلمان اپنے دین ہی کو بھول چکا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، کتاب و سنت پر عمل کا دعویٰ رکھنے والے، ہم بھی اگر سو گئے تو یہ امت کہاں جائے گی؟ ذرا اس کو سوچئے، ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے، اس کی فکر کیجئے۔ ہمارے اکابرین نے جو درخت لگا کر ہمیں دیا اور جس کی برکت سے آج ہم پورے اعتماد و یقین کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ دین جو نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس کے بارے میں کہا کہ قیامت تک اگر کتاب و سنت کو لوگ پکڑے رہیں گے تو اسی دین پر قائم رہیں گے، اس دین کو کیسے زندہ رکھا جائے؟ اللہ نے وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے فتنے بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں مختصر طور پر اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے کے تعلق سے کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمیں بعمل امت بنا دے۔ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس کو ہر نبی نے ذکر کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اسی فتنے کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کو ہم ہر نماز میں یاد کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس فتنے سے اللہ کی ہر نماز میں پناہ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں سے فتنہ ہو جائے۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟ مسیح دجال کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب نے اپنی امت کو مسیح دجال سے ڈرایا، اور میں خاص طور پر تم لوگ کو مسیح دجال سے ڈراتا ہوں۔ اور آپ نے جتنی تفصیل سے مسیح دجال کے بارے میں بتلایا، پچھلے کسی نبی نے بتلایا۔ اور اس کے ظہور کے، ظاہر ہونے کے جو نشانیاں آپ نے بتلائیں، ان میں ایک بہت بڑی نشانی آپ نے بتلائی۔ حضرت سعید بن جسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا یخرج دجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ وحتی تترک الائمہ ذکرہ علی المنابر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا دجال ظاہر ہی نہیں ہوگا، نہیں نکلے گا، یہاں تک کہ لوگ ایک دم بھول جائیں گے اس فتنے کو، لوگوں کے دماغوں سے یہ فتنہ نکل جائے گا، اور یہاں تک لوگ بھول جائیں گے کہ ائمہ بھی، خطبہ جن کی ذمہ داری ہے کہ امت کو فتنوں سے آگاہ کریں، وہ بھی اس کو بھول جائیں گے، اور ممبروں پر اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ کیا لگتا نہیں کہ آج شاید زمانہ وہی ہے؟ کتنے ہیں جو اس فتنے کے بارے میں جانتے ہیں؟ بلکہ بہت سارے ہمارے احباب ہیں میرے بھائیوں، میرا تو بہت ساری جگہ پر اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کتنے احباب ہیں کہ فتنوں کا جب ذکر کرو تو کہتے ہیں کہ عمل کی بات کرو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت یہ تھی، صحابی رسول بہت بلند مقام ہے ان کی خصوصیت یہ تھی، وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے پوچھتے تھے،
اچھائی کے بارے میں پوچھتے تھے، عمل کا طریقہ پوچھتے تھے، اور میں آپ سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، یعنی فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ کون سی چیزیں ہیں جو فتنے میں آدمی کو ڈال سکتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آدمی کو گمراہ کر سکتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آدمی کو شر میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر شر کو نہیں جانے گا آدمی تو اس میں پڑ جائے گا، فتنے کو اگر نہیں جانے گا تو اس میں آزمائش میں چلا جائے گا، بہک جائے گا۔ اور اسی لیے صحابہ کرام فتنوں کے بارے میں جب پوچھتے تھے تو حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آدمی جہاں اچھائیوں کو جانے، جہاں عمل کی چیزوں کو جانے، وہیں یہ بھی جانے کہ فتنے کیا ہیں، گمراہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں، آدمی کہاں آزمائش سے پڑ سکتا ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اسی لیے حدیثوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قیامت کے قریب جو فتنے ظاہر ہوں گے، قیامت کے قریب جو فتنے ظاہر ہوں گے، ان کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کوئی حدیث کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیجئے، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں آپ کو جہاں طہارت کے، وضو کے، نماز کے، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام مسائل، یہ تمام مسائل ملیں گے۔ وہیں اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی نشانیاں، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے، ان سب کا تفصیل سے ذکر ملے گا۔ ابواب ملیں گے، ابواب الفتن، ابواب الملاحم، ان کے نام سے باقاعدہ ابواب ملیں گے۔ تو آپ نے ان کو بھی پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ انہی میں وہ امور بھی ہیں جن کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، یعنی قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں۔ یہ بھی فتنے ہی ہیں ایک طرح سے، وہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے آدمی فتنے میں پڑے گا، جس کی وجہ سے آدمی گمراہ ہوگا، جس کی وجہ سے آدمی دین سے دور ہو جائے گا۔ تو کیا حالات ہوں گے، آدمی کا کیا عمل ہو جائے گا، ان چیزوں کا قیامت کی نشانیوں کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ انہی میں مسیح دجال کا ذکر ہے۔ مسیح دجال کا ذکر، قیامت کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کو محدثین نے دو حصے میں بانٹا ہے۔ ایک علامات صغریٰ جن کو کہا جاتا ہے، چھوٹی نشانیاں، جن کا زیادہ تعلق عمل سے ہے، آدمی کے اندر عمل کی کیسی سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، دنیا میں پیش آنے والے بہت سارے واقعات و حوادث سے بھی ہے، ان کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی علامتیں۔ ان کے علاوہ کچھ علامتیں ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا گیا ہے، یعنی بڑی بڑی علامتیں۔ بڑی بڑی جو علامتیں ہیں وہ عام طور پر 10 کہی گئی ہیں۔ امام مہدی کے اترنے کے بعد اس دنیا میں امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے۔ اور ایک بات یہاں آپ کو اور بتا دوں، امام مہدی کے سلسلے میں عیسائیوں کا ایک الگ مذہب ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ہم میں سے ہوں گے۔ اسی طرح روافظ کا، شیعوں کا الگ مذہب ہے کہ ہمارے جو 12 ائمہ ہیں ان میں سے ایک امام سر من رہا کی کھو میں 11 سال کی عمر میں غائب ہو گئے، 11 سال اور چھوٹا ہے تو اس میں غائب ہو گئے۔ اب وہ ظاہر ہوں گے آخر میں، وہی امام مہدی ہوں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں امام مہدی کے تعلق سے بہت صاف صاف باتیں بیان کی ہیں۔ تو امام مہدی دجال سے پہلے ظاہر آئیں گے اور اس وقت اسلامی خلافت وہ قائم کریں گے۔ اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کے تعلق سے ایک بات اور بتا دوں، جس طرح اسلامی تعلیمات میں بہت ساری تحریفات کی گئیں، بہت سارے حقائق، اسلامی حقائق جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کے طور پر بیان کیا، ان کا انکار کرنے والے، خود اپنے آپ کو مسلمان کرنے والے بہت سے پیدا ہوئے، الگ الگ فرقے پیدا ہوئے پچھلے زمانے سے۔ آج بھی میرے بھائیوں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو دجال کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ الگ مسئلہ ہے کہ قرآن کا اور حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن صرف قرآن میں اس کا ذکر نہ ہونے سے انکار جو آدمی لوگ کرتے ہیں وہ حقیقت میں حدیث کے منکر ہیں، اور جو حدیث کا انکار کرے مسلمان نہیں ہے۔ جو حدیث کا انکار کرے، اہل قرآن کو ہمارے اکابر علماء نے مسلمان نہیں مانا ہے۔ تو حدیث میں دجال کے تعلق سے بہت صاف صاف موجود ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ، خاص طور پر جو
شریعت کو اپنے عقل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد جھوٹا آدمی ہے، یا یہ کہا جائے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بہت زیادہ جھوٹ عام ہو جائے گا، فریب عام ہو جائے گا، دھوکہ دینا عام ہو جائے گا. یہ اسی زمانے کی بات ہے. دجال کوئی شخصیت نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے. میرے پاس لکھنؤ سے بھی جلد ہی ایک فون آیا تھا. نیٹ پر بھی اس طرح کی بہت ساری خرافات کی چیزیں ہیں جس میں دجال کا انکار ہے. تو انہوں نے نیٹ سے ہی پڑھا تھا، اس کے بعد کسی عالم سے پوچھا، اور آج لکھنؤ میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو دجال کی شخصیت کا انکار کرتا ہے کہ دجال نہیں ہے کچھ. یہ صرف بتلایا گیا ہے کہ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی. تو وہ بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ قرآن میں لوگ یہ کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر. میرے بھائیوں، یہ مسلمان کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے. احادیث میں صراحت کے ساتھ دجال کی شخصیت کا ذکر ہے، دجال کی شکل صورت کا ذکر ہے، دجال کہاں ہے، اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے، اور موجود ہے اس کے بعد ایک کہ اس کو دیکھا ہے صحابی نے. انشاءاللہ ان چیزوں کا ذکر ہے. اس کے بعد ایک کہ دجال کہاں سے نکلے گا، کہاں جائے گا، کیسے وہ فتنے مبتلا کرے گا. یہ ساری تفصیلات ہیں، اور یہ تفصیلات اس بات کو بتاتی ہیں کہ دجال کی شخصیت ہے، ایک انسان ہے. وہ ہم جیسا ایک انسان، بنی آدم میں سے ایک انسان ہے وہ. اور جب آئے گا تو اس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہر نماز میں سوچئے اس فتنے کی عظمت کو، کہ ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا پڑھنا سکھایا ہے سلام پھیرنے سے پہلے، اس میں ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اور کوئی کسی فتنے کا تو نہیں ذکر ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے. اور یہ چیز بھی بتلاتی ہے اس بات کو کہ دجال کی ایک شخصیت ہے. دجال کا حلیہ تک حدیثوں میں موجود ہے. مختلف حدیثوں میں دجال کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ دجال انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوگا. وہ مرد جوان ہوگا، جوان ہوگا، اور نہایت ہی خوبصورت ہوگا. سرخ، اسی لیے لفظ احمر کا لفظ ہے حدیث میں. سرخ ہوگا، یعنی بہت ہی خوبصورت ہوگا، پستہ قد ہوگا، پیشانی اس کی چوڑی ہوگی، سینہ چوڑا ہوگا. اور ایک خاص علامت جو کئی حدیثوں میں ہے، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی. کچھ روایتوں میں داہنی کا ذکر ہے، کچھ روایتوں میں بائیں کا ذکر ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ دائیں والا جو ذکر ہے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، اور کچھ روایتوں میں بائیں کا ہے. تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک آنکھ بالکل خراب ہو اور دوسری آنکھ میں بھی کچھ خرابی ہو. بہرحال اس کی ایک آنکھ اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ بالکل پچکا ہوا انگور، حدیث کا لفظ کأنہا عنب طافیہ، کأنہا عنب طافیہ، گویا وہ پچکا ہوا انگور ہے. نہ تو ایک دم دھسی ہوئی ہوگی، نہ ابھری بھی ہوگی. نہیں، کسی کی آنکھ خراب ہوتی ہے تو باہر کی طرف نکل آتی ہے، تو ایسی باہر کی طرف بھی نہیں نکلی ہوگی. اور نہ ایسا ہوگا کہ ایک دم اندر ہو، آنکھ ہو ہی نہ، ایسا بھی نہیں ہوگا. یعنی آنکھ اس کی صاف ہوگی. اسی لیے اس کو مسیح بھی کہا گیا ہے. مسیح دجال جو کہتے ہیں، مسیح کے معنی ہوتا ہے پوچھا ہوا. اس کے بہت سارے معنی مسیح کے معنی بتلائے گئے ہیں. ایک معنی ہے پوچھا ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہاں ضمناً بتا دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے مسیح عیسیٰ. قرآن میں بھی ان کو مسیح عیسیٰ کہا گیا ہے. وہاں مسیح کا معنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مریض کو دیکھتے، چھوتے تھے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو اچھا ہو جاتا تھا. کسی نابینا کو دیکھتے، اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے وہ اچھا ہو جاتا تھا. اس مناسبت سے ان کو مسیح عیسیٰ کہا گیا ہے. یہاں مسیح دجال کو مسیح دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ نہیں ہوگی، آنکھ پوچھی ہوئی ہوگی. تو اس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھ نہیں ہوگی، ایک آنکھ اس کی ایک دم خراب ہوگی. اور دوسری خاص علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. بعض روایت میں ہے کافر لکھا ہوگا، الگ الگ ہے. کافر یعنی کافر، مطلب کافر ہے. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں
کہ اس کو ہر مسلمان سچے ایمان والا جب اس کو دیکھے گا تو اس کے پیشانی میں پڑھ لے گا، چاہے وہ جاہل ہو، پڑھا ہوا نہ ہو، چاہے پڑھا لکھا مسلمان ہو یا جاہل مسلمان ہو، سچے ایمان والا جو مسلمان ہوگا وہ اس کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر یہ پڑھ لے گا کہ کافر، اتنا لکھا ہوگا۔ بعض بات میں ہے کہ وہ کوشش کرے گا، جب اس کو یہ اندازہ رہے گا کہ اس پر لکھا ہوا کوئی پڑھ لے رہا ہے تو کوشش کرے گا کہ اس کو کھرچ دے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی طاقت اسے نہیں دے گا، وہ کھرچ نہیں سکے گا۔ تو یہ اس کے قد کے بارے میں، حلیہ کے بارے میں، دجال کے حلیہ کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ بانج ہوگا، اس کو اولاد نہیں ہوگی، لا اولد ہوگا۔ تو یہ جو حلیہ بتایا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح دجال ایک انسان ہے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس سرزمین پر نکلے گا۔ یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ دجال آج زمین پر موجود ہے یا اللہ رب العالمین اس کو جب نکلنا ہوگا تو اللہ رب العالمین اسے پیدا کرے گا؟ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں علماء کے اور مختلف قسم کی حدیثوں سے مختلف استدلال کیا لوگوں نے۔ ایک روایت جو بہت مشہور ہے اور عام طور پر لوگ اسی سے استدلال کرتے ہیں، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے صحابی، یہ پہلے یہودی عیسائی عالم تھے اور اس کے بعد مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آخر میں مدینے میں آخر میں آ کر مسلمان ہوئے۔ انہی کی روایت، انہی کا بیان ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا جو بڑی پائے کی صحابیہ ہیں، فقیہ، وہ راوی ہیں اس حدیث کی۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کرایا، منادی کرایا کہ تمام لوگ مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ، مسجد نبوی میں، ہم کچھ باتیں بتانے والے ہیں۔ چنانچہ ہم سب لوگ اکٹھا ہوئے، نماز پڑھی گئی، اس کے بعد آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے تقریر شروع کی، خطبہ دینا شروع کیا اور کہا کہ میرے پاس عیسائی عالم تمیم داری آئے اور انہوں نے ایک واقعہ اپنا ایسا بیان کیا ہے جس سے مجھ کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ انہوں نے دجال کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ان کی بات میری بات سے ملتی جلتی ہے۔ کیا بتلایا تمیم داری رضی اللہ عنہ؟ جو کچھ آپ کو بتلایا تھا آپ نے پورا تفصیل سے اسی ممبر پر بتلایا صحابہ کرام کو۔ آپ نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھ کو بتلایا کہ ایک بار وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر میں نکلے، بڑے جہاز پر سوار تھے، لیکن طوفان آ گیا اور ایسا شدید طوفان آیا کہ وہ سب لوگ اسی میں پھنس گئے۔ 1 مہینے تک سمندر میں چکر لگاتے رہے اپنے جہاز پر۔ 1 مہینے کے بعد ان کا جہاز کسی جزیرے کے پاس پہنچا، لیکن وہاں کوئی آبادی ان کو نظر نہیں آ رہا تھی۔ بہرحال جب جزیرے کے قریب پہنچے تو بڑے جہاز پر جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں، ان کشتیوں پر سوار ہو کر وہ لوگ جزیرے میں گئے۔ جزیرے پر جب پہنچے تو وہاں ان کو ایک جانور کی شکل کا ایک آدمی نظر آیا۔ اس کے اتنے زیادہ بال تھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگا کون ہے اور پیچھا کون ہے۔ بال سے پورا بدن اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ آگا اور پیچھا واضح نہیں ہو رہا تھا کون آگا ہے اور کون پیچھا ہے۔ کہتے ہیں حضرت تمیم داری کہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ تو کون ہے یا ویلک من، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں۔ اس نے اپنا نام جساسہ بتایا۔ تو پوچھا ان لوگوں نے کہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بارے میں مت پوچھو، یہاں ایک محل میں ایک عبادت خانہ ہے، اس میں ایک آدمی ہے جو تم لوگوں سے ملنے کا بہت زیادہ شوقین ہے، بہت چاہتا ہے کہ کوئی آئے جو اس سے ملے، تو چلو پہلے تم لوگ اس سے ملو۔ چنانچہ وہ جساسہ ان لوگوں کو لے کر اسی محل کے اندر گیا، عبادت خانے کے اندر وہ لوگ گئے۔ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ایک آدمی دیکھا، اتنی بڑی خلقت کا اتنا بڑا آدمی ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ آدمی کہا، اس کا مطلب اپنے ہی میں سے انسانوں جیسا وہ تھا۔ صاحب بتا رہا ہے کہ انسانوں جیسا تھا، لیکن کہتے ہیں اتنا بڑا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور اتنا زیادہ مضبوطی سے قید کیا ہوا بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں وَعَدْمُ وَثَاقَةً،
اتنا مضبوطی سے قید کیا ہوا بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. اس کے ہاتھ پیر سب جکڑے ہوئے تھے، لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس کے اندر گئے تو پہلے تو ہم لوگ ڈرے کہ کہیں اس کے اندر شیطان نہ ہو، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ہم لوگ گئے اور اس کو جب دیکھا تو اس نے ہم لوگوں کو جب دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت تمیم داری وغیرہ نے وہ پورا اپنا قصہ بیان کیا کہ ہم لوگ بہک گئے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور اس کے بعد ہم لوگ اس جزیرے پر پہنچے اور پھر یہ جساسہ جو ہے یہ ہم کو یہاں تک لے کر آیا. پھر اس نے کہا بیڑی میں جکڑے ہوئے اس انسان نے کہ ٹھیک ہے تم لوگ چلے آئے ہو تو پہلے مجھ کو میرے سوالوں کا جواب دو. اس نے پوچھا ان لوگوں سے کہ بتلاؤ، عرب کے کچھ علاقوں کا ذکر کیا، کچھ سمندروں کا ذکر کیا، کچھ نہروں کا ذکر کیا، اور پوچھا کہ کیا ان نہروں میں پانی ہے، ان علاقوں میں کیسی کھیتی ہوتی ہے، کتنی خوشحالی ہے. یہ ساری چیزیں پوچھی اس نے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ سارے علاقے بہت آباد ہیں، خوشحال ہیں، یہاں لوگ، یہاں جو ہے کھیتیاں ہوتی ہیں، یہاں بہت پانی ہے. تو اس نے کہا سنو، آج ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس نہر میں پانی نہیں ہوگا، اس سمندر کا پانی سارا سوکھ جائے گا، یہاں آبادیاں ختم ہو جائیں گی، یہاں کھیتیاں مرجھا جائیں گی. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بتلاؤ کیا تمہارے درمیان، ان پڑھ لوگوں کے درمیان کوئی نبی آیا ہے؟ تمیم داری نے کہا کہ ہاں ایک نبی آئے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ وہ نبی کا کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ نبی اب مدینے میں ہے اور تمام اس علاقے پر ان کا غلبہ ہو چکا ہے، اکثر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. تو اس نے کہا کہ اب میں انتظار کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب یہ زنجیر ٹوٹے گی اور میں نکلوں گا یہاں سے. اور کہا کہ میں نکلوں گا جب، تو اس دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں میں نہ پہنچ سکوں. میں سب جگہ پہنچوں گا سوائے دو جگہ کے، الا مکہ و طیبہ. کہا سوائے دو جگہ کے، مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ منورہ کے، میں اور دنیا کے تمام جگہوں تک پہنچ جاؤں گا. یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں میں نہیں جا پاؤں گا، اس لیے کہ ان دونوں جگہوں پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوں گے جو مجھے اندر جانے سے روکیں گے اور مجھے وہاں سے بھگائیں گے. یہ پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے تمیم داری کا مسلمانوں کے سامنے بیان کیا. اور تمیم داری نے جو واقعہ بیان کیا تھا اپنا، اس کی ایک طرح سے توثیق کر دیا آپ نے کہ حضرت تمیم داری نے جو واقعہ بیان کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اور اسی نے کہا کہ یہ اس کے موافق ہے جو میں تم لوگوں سے دجال کے بارے میں بیان کرتا ہوں. اسی کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ دجال موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے، اور کب اللہ نے اس کو پیدا کر کے وہاں قید کیا ہے اس علاقے میں یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. لیکن وہ موجود ہے اور آج بھی موجود ہے. کب نکلے گا یہ اللہ کے علم ہے، کب نکلے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا جب حکم ہوگا تو اس کی بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی اور وہ نکلے گا. اس سلسلے میں کچھ علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، کچھ علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، جیسے قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اسی طرح مسیح دجال کے نکلنے کی بھی علامتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں. خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ عرب اس زمانے میں جب دجال کا خروج ہوگا تو عرب بہت کم ہو جائیں گے. جو لوگ جو سچے پکے مسلمان ہوں گے دجال کے بارے میں جیسے جیسے سنیں گے آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں اور پہاڑوں کی طرف بھاگ جائیں گے. شہروں کی آبادی میں سچے مسلمان کم ہو جائیں گے. ایک چیز تو یہ بتلائی گئی ہے. دوسری چیز یہ بتلائی گئی ہے کہ قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا. قسطنطنیہ سے مراد یہاں روم ہے، جہاں عیسائیوں کے زمانے سے، جو عیسائیوں کا مرکز ہے ایک زمانے سے، اور آج بھی عیسائیوں کا مرکز ہے، آج بھی عیسائیوں کا مرکز ہے. ویٹیکن سٹی روم جو ہم کہتے ہیں یہی قسطنطنیہ سے مراد ہے. مسلمان اس عیسائی مرکز پر قبضہ کر لیں گے.
شام سے نکلیں گے مسلمان، عیسائیوں سے سب سے بڑی جنگ ہوگی ان کی، اور اس قسطنطنیہ پر مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ اسی فتح کے بعد مسلمان وہاں غنیمت کے مالوں کو اکٹھا کرنے میں جٹے ہوں گے کہ شیطانی آواز آئے گی اور کہے گی آواز کہ دیکھو دجال نکل آیا ہے اور تمہارے اہل و عیال میں داخل ہو رہا ہے۔ مسلمان جو سچے مسلمان ہوں گے وہ فوراً وہاں سے پلٹ پڑیں گے کہ دجال کا وقت آیا ہے، اب یہاں سے بھاگو اور اپنی حفاظت کرو۔ چنانچہ وہاں سے مسلمان ایسے ہی چھوڑ کر اپنے ملکوں، یعنی خاص طور پر شام کا ذکر آتا ہے کہ اس طرف شام سے مراد اردن، لبنان، فلسطین، شام، یہ سب مراد ہے، یہ پورا علاقہ مراد ہے کہ اس طرف مسلمان لوٹ پڑیں گے۔ تیسری چیز جو علامت بتائی ہوئی ہے دجال کے خروج کی، وہ دنیا کے احوال سے ہے۔ اس دنیا میں خوراک کی بہت زیادہ کمی ہو جائے گی، آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، پیداوار بہت زیادہ کم ہو جائے گی، خوراک کی قلت اتنی ہوگی کہ مارا ماری ہو جائے گی۔ 3 سال آخر میں دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال بہت ہی زیادہ خراب ہوں گے اور دنیا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، اقتصادی طور پر بھی، مالی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، دینی طور پر بھی۔ اقتصادی طور پر بھی حالت یہ ہو جائے گی کہ کھانے کو پریشان ہوں گے لوگ۔ 3 سال آپ نے فرمایا کہ 3 سالوں میں پہلا سال جب ہوگا تو اس دنیا کی 1/3 خوراک کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا بارش کم ہو جائے گی، جتنی بارش دنیا میں ہوتی ہے اس کی 1/3 بارش کم ہوگی اور اس سے 1/3 خوراک، دنیا کی خوراک کی پیداوار 1/3 کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے سال میں 2/3 بارش کم ہوگی اور 2/3 خوراک کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال میں بارش قطعاً نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، اور زمین پھٹ پڑے گی، خوراک کے لیے لالے پڑ جائیں گے، لوگ بھوکے مرنے لگیں گے، حالت بہت زیادہ خراب ہوگی، اور جب اتنی زیادہ حالت خراب ہوگی تب دجال کا خروج ہوگا۔ یہ نشانیاں صرف بتلائی گئی ہیں، لیکن یہ واقعات کب، کس صدی میں، کس زمانے میں، کن وقت ہوں گے، اس کا کہیں حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ یہ نشانیاں بتلائی گئی ہیں، اور میرے بھائیوں جس طرح دنیا کے احوال ہو رہے ہیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج خود ہی اخبار میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی ہے، بارش کی کمی کی بات ہوتی ہے، پیداوار کی کمی کی بات ہوتی ہے۔ یہ اشارہ ہے انہی احوال کی طرف میرے بھائیو، یہ اشارہ ہے، حدیث میں اگر غور کیجئے تو یہ اشارہ ہے انہی احوال کی طرف کہ موسم کی جو تبدیلی ہے، جو وارمنگ، گلوبل وارمنگ ہے، جو قسم کی پیداوار کی کمی کا معاملہ ہے، یہ سارا اسی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اشارے ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ کب تک کھینچے گا یہ صرف اللہ کا علم ہے۔ تو یہ علامتیں ہیں دجال کے نکلنے کی۔ یہاں ایک سوال اور ہے، کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے دجال نکلے گا؟ حدیث میں کہاں کسی جگہ کا ذکر بھی ہے کہ یہاں سے دجال نکلے گا؟ کہاں سے دجال نکلے گا؟ زمین کے کس حصے سے؟ حدیث میں اس کا بہت صراحت سے ذکر ہے۔ حدیث میں 2 چیز کا بڑی صراحت سے ذکر ہے، ایک کہ دجال کہاں سے نکلے گا، دوسرے کہ دجال کے فالوورز، اس کے متبعین کون لوگ ہوں گے، اس کے ساتھ شریک کون لوگ ہوں گے، کون اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو دجال کے نکلنے کی جگہ ایران میں اصفہان ہے، ایران میں اصفہان ہے، اصفہان میں ایک جگہ یہودیہ، وہی جگہ ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال یخرج الدجال من یہودیۃ اصفہان معه 70,000 من الیہود۔ آج فرمایا کہ دجال اصفہان کے یہودیہ سے نکلے گا۔ اصفہان یہ ایران کا ایک شہر، اسی جگہ ہے یہودیہ، کہا کہ یہودیہ سے نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ آج ایک بات اور آپ کو بتا دوں، دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی اسرائیل، اس کے بعد ایران۔ ایران میں اصلی یہودی ایران میں ہے، اور ایران کا اسرائیل کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ صرف تہران میں یہودیوں کے 200 معبد ہیں، صرف تہران میں یہودیوں کے 200 معبد ہیں، جبکہ سنیوں کی ایک مسجد نہیں ہے۔
سنیوں کی ایک مسجد بھی نہیں ہے، اور یہودیوں کی 200 معبد ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل کے بعد ایران ہی میں یہودی ہیں، اور ان کی تعداد باقاعدہ ایران نے دعوت دی ہے اندر کہ یہودیوں کو اگر کہیں جگہ نہ ملتی ہو تو آ کر ہمارے ہاں اپنے بھائی کی طرح آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی سے ایران میں بھی وہ چیز تیار ہو رہی ہے کہ یہاں سے نکلے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مشرق کی طرف اشارہ کیا، یخرج الدجال من ارض بالمشرق یقال لها خراسان۔ فرمایا کہ دجال مشرق میں ایک زمین سے نکلے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ خراسان سب جانتے ہیں کہاں ہے، خراسان ایران میں۔ کہا کہ خراسان سے نکلے گا، اور پہلی جو حدیث ہے اس میں ایک دم صاف کہا ہے کہ یہودیہ سے نکلے گا، اس علاقے کا نام ہی یہودیہ ہے۔ تو یہاں سے وہ نکلے گا، اور سب سے پہلے جو اس کا ساتھ دیں گے وہ یہودی ہوں گے جو چادر ہوں گے، کالی کالی چادر اوڑے رہیں گے۔ دوسری بات میں وہ بھی ہے علیہم الطیالسہ، چادر اوڑے رہیں گے۔ تو یہ نکلیں گے، دجال نکلے گا ایران سے، اور نکلنے کے بعد دنیا کا کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ نہ پہنچے، سب جگہ پوری دنیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا، لیس من بلد الا سیطؤہ الدجال الا مکہ والمدینہ۔ دنیا کا کوئی شہر، کوئی آبادی ایسی نہیں ہوگی جہاں دجال نہ پہنچ سکے، سب جگہ دجال جائے گا۔ آپ نے اس کے چلنے کی رفتار بتائی، جیسے تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوتی ہے، تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوتی ہے تو کتنی تیز بارش ہوتی ہے، اس کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ تیز رفتار ہوگی اس کے چلنے کی، اور اس کے ساتھ اس کے متبعین چاروں طرف اسی کے ساتھ بڑھیں گے، اور وہ دنیا کا ہر خطہ، ہر علاقے میں ہو جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کی۔ آپ نے ایک حدیث فرمایا کہ دجال مدینے کی سرحد تک پہنچے گا، احد اسی کو سرحد آپ نے بتلایا مدینے کی، کہا احد کے پیچھے تک دجال پہنچے گا۔ وہ چاہے گا کہ مدینے کے اندر داخل ہو، لیکن اللہ رب العالمین وہیں اپنے فرشتوں کو بھیجے گا جو دجال کو وہیں سے مشرق کی طرف موڑ دیں گے، دجال کو مشرق کی طرف موڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینے میں داخل ہونے کا جتنا راستہ ہے، ہر راستے پر اللہ کی طرف سے فرشتے تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے، جو مدینے کی حفاظت کریں گے، اور دجال کو مدینے کے اندر داخلہ نہیں ہونے دیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے، مدینہ میں اس کو داخل ہونے نہیں دیں گے، بلکہ وہاں سے اس کو مشرق کی طرف لوٹا دیں گے، اور یہیں دجال کے خاتمے کی شروعات ہوگی، یہیں دجال کے خاتمے کی شروعات ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہیں سے دجال مشرق کی طرف یعنی شام کی طرف جائے گا، اور وہیں وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ کہاں ہلاک ہوگا؟ دجال یہاں سے فلسطین کی طرف جائے گا، بیت المسجد اقصی میں مسلمان امام مہدی کے ساتھ اکٹھا ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی نماز کے لیے آگے بڑھیں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے درمیان ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ جب نیچے اتریں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں گے، وہ دیکھیں گے جب تو پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، یہ اللہ کا بھی ایک فضل ہے اس امت کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ مہدی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ان سے کہیں گے نہیں رکو، تم نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے نہیں پڑھیں گے، امام مہدی کہیں گے ان سے کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ نبی ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے، امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ یہاں غور کیجئے اس امت کی فضیلت پر، عیسیٰ علیہ السلام نبی، لیکن امامت کون کرائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی امام مہدی، جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ نماز ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کا دروازہ، مسجد اقصی کا دروازہ کھولنے کو کہیں گے،
مسجد کے باہر دجال اپنی پوری فوج کے ساتھ، اپنی پوری پلٹن کے ساتھ مسجد کے دروازے کے باہر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ اس مسجد کے باہر دجال ہے، تو کہیں گے دروازہ کھولو۔ دروازہ جب کھولیں گے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھے گا تو وہ گھبرا جائے گا اور گھبرا کر وہاں سے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو پکڑیں گے۔ باب لد کہاں ہے میرے بھائیو؟ اس کی تحقیق کی آج علماء نے۔ باب لد اسرائیل کا ایئر فورس کا بہت بڑا سینٹر ہے، آج ایئرپورٹ ہے باب لد جو جگہ ہے، اسی جگہ پر اسرائیل کا آج ایئرپورٹ ہے، ایئر فورس کا بہت بڑا ایئرپورٹ ہے اسی جگہ پر، باب لد پر۔ تو باب لد تک پیچھا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ باب لد پر جا کر دجال کو جب پکڑیں گے تو وہ نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ حدیث میں صاف ہے کہ وہ پگھلنے لگے گا اس طرح جیسے نمک پگھلتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے اور اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دیں گے، اور اپنی تلوار پر اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا، اور اس طرح دجال کا خاتمہ ہو جائے گا اس دنیا سے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور یہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اس دنیا میں زندہ رہو اور دجال کا خروج ہو جائے، معلوم ہو کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، تو اپنے آپ کو دجال سے بچانے کی کوشش کرو۔ آدمی کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا، دجال کو اللہ نے اتنا فتنہ دیا ہوگا کہ آدمی اپنے فتنہ کو اس سے محفوظ نہیں کر پائے گا۔ مومن آدمی یہ سوچ کر کہ ہم اس سے اپنے ایمان کے ذریعے اس کے فتنے کا مقابلہ کر لیں گے، اس کے پاس جائے گا، لیکن اس کا فتنہ دیکھ کر وہ اپنا ایمان بیچ دے گا اور اسی کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے جب اس کے بارے میں سنو تو اپنے آپ کو بچاؤ، بھاگو وہاں سے جہاں دجال جائے اور معلوم ہو کہ یہاں دجال ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہوگا۔ آج فرمایا کہ دجال کے پاس کو اللہ نے بہت طاقت دی ہوگی۔ کتنی طاقت دی ہوگی؟ باقاعدہ آپ نے اس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک نہر ہوگی پانی کی، ایک نہر ہوگی آگ کی، لیکن اس میں بھی فریب ہوگا۔ آگ کی جو نہر ہوگی وہ پانی ہوگا، اور جو پانی کی نہر ہوگی وہ آگ ہوگی۔ اگر اگر دجال تم سے کہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ تو آگ والے میں داخل ہو جانا، کیونکہ وہاں تمہیں ٹھنڈا پانی ملے گا۔ سوچیے اس کا فریب۔ جو پانی ہوگا وہ آگ ہوگی، اور جو آگ ہوگی وہ پانی ہوگا۔ اور دھوکہ دینے کے لیے ایک آدمی کو پکڑے گا، اس سے کہے گا کہ بتلاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ وہ اللہ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، اگر میں کسی کو مار کر زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ کو اپنا رب مان لو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں کر کے دکھاؤ۔ تو ایک آدمی کو پکڑے گا، اس کو قتل کر دے گا، دو حصہ چیر کر دو حصہ کر دے گا، اور اس سے بعد کہے گا کہ کھڑا ہو جاؤ، زندہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس طرح فتنے میں ڈالے گا۔ لیکن جو مومن ہوگا، آپ نے ایک حدیث میں بتایا کہ ایک ایسا بھی مومن ہوگا کہ وہ جب اس کے سامنے آئے گا تو اس سے کہے گا تم میری بات مانتے ہو؟ تو کہے گا کہ نہیں، میں تمہاری بات نہیں مانتا، تم جھوٹا ہو، دجال ہو، تمہارے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، میں پہچان رہا ہوں تم دجال ہو۔ تو کہے گا کہ اگر میں تم کو مار کر زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ کو سچا کہو گے؟ تو کہے گا نہیں کروں گا۔ تو وہ اس کو مارے گا، مار کر پھر زندہ کر دے گا۔ زندہ کرنے کے بعد اس سے کہے گا کہ اب تم جانتے ہو کہ میں صحیح ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے۔ تو مومن کہے گا نہیں، اب میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو۔ غور کیجئے ایمان آدمی کو کہاں لے جاتا ہے میرے بھائیو۔ ہر موقع پر یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ اگر آدمی کا ایمان سچا ہو اللہ پر، اللہ کی عظمت و کبریائی پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی بڑائی بزرگی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کی سچائی پر آدمی کا ایمان پختہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کی کیسی حفاظت کرتا ہے۔ غور کیجئے اس بندے مومن کی اس وقت اللہ رب العالمین کیسی حفاظت کرے گا۔ اس موقع پر بھی وہ کہے گا کہ تم اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم سچے ہو، میرا یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ چیز اس بات کی اور نشانی بن گئی کہ تم جھوٹے دجال ہو۔
آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ کوشش کرے گا اس مومن کو پکڑنے کی، لیکن اللہ رب العالمین اس کو پکڑنے کی طاقت نہیں دے گا، پھر وہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا۔ اور یہی نہیں، آپ نے بھی فرمایا کہ جب وہ مدینے کے قریب جائے گا، اونٹ کے پیچھے پہنچے گا، تو زمین، مدینے کی زمین، اس میں 3 جھٹکے آئیں گے، 3 جھٹکے آئیں گے، ہلے گی مدینے کی زمین، اور جو ہلے گی تو مدینے میں جتنے منافق اور منافق مرد عورت ہوں گے جو چھپے ہوں گے مدینے کے اندر، دجال کے فتنے کی وجہ سے یا دجال کے ڈر سے یا اس زمانے کے ڈر سے، جتنے منافق مرد و عورت چھپے ہوئے ہوں گے سب نکل کر باہر نکل جائیں گے اور سب دجال کی پارٹی میں شریک ہو جائیں گے، سب کا نفاق کھل جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ باتیں ہیں، اس سلسلے کی اور بھی چیزیں ہیں۔ ذکر کرنے کا مطلب وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی خاطر ذکر کیا ہے، دجال سے بچنے کا، اس کے فتنے سے حفاظت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین طریقہ یہ بتلایا ہے کہ آدمی اسلامی تعلیمات کو پڑھے، ان سے آگاہی حاصل کرے، ان کا اپنے آپ کو پابند بنائے، صحیح معنی میں اپنے آپ کو مسلمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگے۔ اسلامی تعلیمات کو پڑھے تاکہ اسے معلوم ہو کہ یہ فتنہ کیسا ہے اور یہ فتنہ کب اور کیسے ظاہر ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر نماز میں نہایت اہتمام کے ساتھ فتنہ دجال سے پناہ مانگے۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے، جس کا اہتمام ہمارے نوجوانوں کا بہت کم ہے، سورہ کہف کی پہلے شروع کی 10 آیتیں یاد کرے آدمی۔ آج فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من الکہف عصم من الدجال۔ آج فرمایا کہ جو آدمی سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے، اس کے دل میں محفوظ ہو، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا اگر دجال ظاہر ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں پوری جمعہ کے دن، خاص طور پر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس سے آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آدمی مکہ مدینہ میں رہائش اختیار کر لے، کیونکہ وہاں دجال کا داخلہ ہی نہیں ہوگا۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آدمی اسلامی تعلیمات کو پڑھے، خاص طور پر ان فتنوں کے سلسلے میں جانکاری حاصل کرے، اور ان سے اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو، عوام کو ان سے متنبہ کرے، سکھائے، پڑھائے، تاکہ دجال کا ظہور ہو تو آدمی ان سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ بار الہ تو ہم کو اس دنیا کے تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھ، خاص طور پر جو ایسے فتنے ہیں جو آدمی کی ایمان کو خرید لیتے ہیں، ایسے فتنوں سے ہمیں بچا، ایمان کی حفاظت کرنے کی، ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنی خشیت پیدا کر دے، صحیح معنی میں مسلمان بنا، دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور ہمارا خاتمہ زمان سے ختم کر۔